صدر آصف زرداری کی استنبول ایئرپورٹ پر ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری کا دورہ پرتگال کے دوران ترکیہ میں مختصر قیام۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے صدر زرداری پرتگال گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر آج متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ سپریم کورٹ کے باہر اور احاطے میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ 6 وکلا تنظیموں نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف احتجاج مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ بار کونسلز کا مشترکہ اعلامیہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 13 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سول کوڈز ترمیمی بل اور وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستان شہریت ترمیمی بل ایوان میں پیش کریں گے۔ حکومت اور پولیس ناکام، کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام۔ نیشنل ہائی وے پر سستی ٹول پلازا کے قریب ٹریلر کی رکشے کو ٹکر، رکشے پہ سوار 43 سالہ شہری ادریس جاں بحق۔ 40 روز میں ٹریفک حادثات میں 92 شہری جاں بحق ہو چکے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، 7 خارجی ٹھکانے لگا دیے۔ ISPR نے بتایا ڈی آئی خان میں آپریشن میں 3 خوارج ہلاک، 2 زخمی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 4 خوارج مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ کرک میں پولیس کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 5 شرپسند ہلاک۔ یہ کس ٹائمنگ میں لے کے نکلا تو یہ ٹائمنگ کیا ہے تمہاری سر؟ کیا ٹائمنگ ہے تمہاری؟ کہاں سے لا رہے ہو؟ باہر کاٹ پہلے باہر کاٹ پہ لگا۔ کراچی میں اوقات کار کی پابندی کے باوجود مصروف شاہراہوں پر ہیوی ٹریفک موجود۔ کورنگی نمبر 5 پر سامان سے لدے ٹریلر نے رکشے کو ٹکر مار دی۔ مشتعل شہریوں نے ٹریلر کو روک لیا، ڈرائیور کو اتار کر خوب بھڑاس نکالی۔ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کراچی میں صبح 6 سے رات 11 بجے تک کوئی ڈمپر نہیں چلے گا۔ سندھ حکومت کی پابندی کو ڈمپر مالکان نے ہوا میں اڑا دیا۔ حکام کی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ میں آپریشن رات کے اوقات میں شفٹ کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکریٹری سندھ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں کراچی میں چلنے والی بڑی گاڑیوں اور ڈرائیوروں کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ۔ واٹر بورڈ کے ٹینکرز کی 1 ماہ میں انسپیکشن کی ہدایت۔ DIG ٹریفک کو ٹریفک چالان 4 گنا بڑھانے کی ہدایت۔ دیگر صوبوں سے بھی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، ان صوبوں سے ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ڈرائیونگ کر سکیں نہیں کر سکیں؟ باقی صوبوں میں بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن کہ ہمارے شہر میں یہ ساری ہیوی ٹریفک کا فلو پورے پاکستان سب سے زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے ڈرائیورز احتیاط نہیں کرتے، ڈرائیونگ لائسنس کے معاملے پر بھی سختی نہیں کی جاتی۔ ٹریفک پولیس کا کردار بہت اہم ہے۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت نے سختی کی تو ہیوی ٹریفک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے دھمکی دی کہ وہ ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کی لاہور میں الگ موٹر سائیکل لین کی تعریف۔ DIG ٹریفک احمد نواز سیما نے کہا ڈمپرز پر دن کے اوقات میں پابندی پر مکمل عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ دن میں اشیاء خورنوش کے لیے جو ہیوی ٹریفک استعمال ہوتی ہے اس کے لیے عدالتی اجازت موجود ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری موسیٰ لین میں ہوائی فائرنگ سے بچی کی ہلاکت۔ ڈاکس پولیس اسٹیشن میں پہلا مقدمہ سرکاری مدعیت میں درج۔ مقدمہ گرفتار ملزم آفتاب سمیت 7 نامزد اور 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج۔ پولیس حکام کے مطابق بچی کے قتل کا مقدمہ بغدادی پولیس اسٹیشن میں الگ درج کیا جائے گا۔ شادی کی تقریب میں SMG 9mm اور 30 بور ہتھیار استعمال ہوئے۔
ڈاگز پولیس نے لاتعداد پھول برآمد کیے. دلہا آفتاب پولیس اہلکار ہے. فائرنگ کے مقام اور بچی کی ہلاکت کے جائے وقوع میں تقریباً 1 کلومیٹر فاصلہ ہے. بچی اہل خانہ نے تاحال مقدمہ درج کرانے سے متعلق پولیس سے رابطہ نہیں کیا. 2.5 سالہ بچی حیا فاطمہ کی لاش ضابطہ کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی. آپ کی پارٹی بدماشی نہیں کرے. کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کے گورنر ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا اعلان. کہا بہادرآباد مرکز پر دھاوا بولنے اور شور شرابہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو. متحدہ مرکز پر جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے. خالد مقبول صدیقی نے ارکان اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی. مصطفیٰ کمال اجلاس ختم ہونے کے بعد پہنچے. کہا کل جو لوگ بہادرآباد آئے تو شکر کریں، دفتر بند تھا. ترقیاتی کاموں سے متعلق اجلاس کی صدارت ڈاکٹر فاروق ستار نے کی. کراچی حیدرآباد کے لیے ترقیاتی فنڈز، ترقیاتی اسکیموں اور دیگر امور پر بات چیت. ارکان اسمبلی نے حلقوں کی ترقیاتی اسکیمیں جمع کرائیں. فاروق ستار نے کہا پارٹی نے بیان جاری کر دیا، اس میں سب سوالوں کے جواب ہیں. تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا. رکن جوڈیشل کمیشن اور پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کر دی. چیف جسٹس پاکستان کو خط میں لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ قانون کے مطابق حل تک اجلاس مؤخر کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر جج قابل عزت ہیں، لیکن یہ بات قابل تشویش ہے کہ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے بذریعہ خط سینیورٹی سے متعلق اعتراضات اٹھائے ہیں. پاکستان کی 6 بڑی بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ بار کونسلز کا مشترکہ اعلامیہ. 6 وکلا تنظیموں نے جوڈیشل اجلاس کے خلاف احتجاج مسترد کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا وکلا گروپس نے مذموم مزاحم کی خاطر ایسا کیا. نہاد شرپسند عناصر اپنے مذموم مقاصد کے لیے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. وکلا تنظیموں کے منتخب نمائندے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کی مکمل حمایت کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم کو قانون کے مطابق منظور کیا گیا. متنازع سیاسی ایجنڈے کے لیے ہڑتال کی اپیل کی گئی. ہم اس اپیل کو مسترد کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر آج متحدہ عرب امارات جائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کابینہ کے دیگر ارکان سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہوگا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم ورلڈ گورننس سمٹ میں شرکت کریں گے. سمٹ کا موضوع گورننس، اخراجات اور بین الاقوامی اشتراک کار ہیں. سمٹ میں دنیا بھر سے سربراہان حکومت اور مملکت شرکت کریں گے. پالیسی ساز اور بڑی کاروباری شخصیات بھی اجلاس میں شریک ہوں گی. وزیر اعظم کی UAE کی قیادت سے ملاقاتیں طے. دیگر ملکوں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. IMF کا جائزہ وفد پاکستان پہنچ گیا. وفد گورننس اور انسداد کرپشن اقدامات کا جائزہ لے گا. وزارت خزانہ کا کہنا ہے IMF مشن ریاست کے 6 کلیدی شعبوں میں کرپشن کمزوریوں کی سنگینی کا جائزہ لے گا. IMF کے نزدیک معاشی خوشحالی کے لیے اچھی حکمرانی کا فروغ لازمی ہے. اچھی حکمرانی کا فروغ، قانون کی حکمرانی حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل. سرکاری شعبے کی کارکردگی، احتساب بہتر بنانا، بدعنوانی سے نمٹنا حکومت کی بڑی ترجیحات ہیں. حکومت نے IMF کے ساتھ اسٹرکچرل بینچ مارک تشکیل دیا جس پر اہداف کے مطابق کام جاری ہے. پاکستان کی اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید مذمت. نتن یاہو کی فلسطینیوں کو سعودی عرب میں ریاست قائم کرنے کی تجویز شرع انگیز قرار. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان اشتعال انگیز اور سوچا سمجھا ہے. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی سے کھڑا ہے. سعودی عرب کے غیر متزلزل موقف کو کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش افسوسناک ہے. غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ایرانی ہم منصب عباس عراقچی اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ.
مشرق وسطی کی صورتحال اور فلسطینیوں کی حالت زار پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے OIC کے وزرائے خارجہ غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے حمایت سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان فلسطینی کاز کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم کی سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز مسترد کر دی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ہی اسرائیل سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ مصر نے بھی نتنیاہو کی تجویز کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات، عراق اور کویت نے بھی نتنیاہو کے بیان کی مذمت کر دی۔ مصر نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر 27 فروری کو عرب ملکوں کا اجلاس بلا لیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں 7 خارجی ٹھکانے لگا دیے۔ ISPR نے بتایا DI خان میں آپریشن میں 3 خوارج ہلاک، 2 زخمی ہوئے۔ دوسرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کیا گیا، 4 خوارج مارے گئے اور 3 زخمی۔ علاقے میں دیگر دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا، سیکورٹی فورسز کی بہادری پر قوم کو فخر ہے۔ بہت ساری سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پوری پاداش میں کراچی شہر نے، صوبہ سندھ نے، پاکستان نے وہ نقصان اٹھایا کہ جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اس نفرت کی تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہے۔ پیپلز پارٹی ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہماری آواز سننے والا، ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے بہت سی سازشوں کا سامنا کیا لیکن کبھی نفرت کی بات نہیں کی۔ پیپلز پارٹی ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں، ماضی میں کراچی میں لسانی تنظیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی جس نے شہر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کراچی کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کہتے ہیں، محکمہ بلدیات سندھ ٹھیکوں پر چل رہا ہے۔ سعید غنی کے ماتحت بلدیاتی محکمے نااہلی اور بد انتظامی کے ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ سالڈ ویسٹ کے ڈمپر شہریوں کو کچلنے اور حکومت خون چوسنے میں مصروف ہے۔ سندھ حکومت میں چلنے والا سسٹم بربادی اور تباہی کی درخشاں مثال ہے۔ پارلیمنٹ کیا ہے؟ میرا پارلیمنٹ یہ ہے جو میرے سامنے موجود ہے، اور جب تک ہماری یہ طاقت زندہ ہے دینی مدارس کو ختم نہیں کر سکتا۔ مدارس کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، ہم نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی، سیاسی جہاد کے راستے پر قائم ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، ہم میدان میں رہ کر ایوانوں تک پہنچیں گے، میری پارلیمنٹ عوام ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، ہمارے شہید زندہ باد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں، فوج کے جوانوں اور شہداء کی بدولت ہی ہمارا ملک محفوظ ہے، پاک فوج کے جوان ہمارا فخر ہیں۔ گورنر پنجاب کی وارا میں شہید پاک فوج کے حوالدار سعید اقبال اور سپاہی باسط علی کے گھر فتح جنگ آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ گورنر نے اہل خانہ کے ساتھ پاک آرمی اور شہداء کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ کاؤنسل کے اجلاس میں لے کے جا رہے ہیں کہ پرہیپس شہر بھر کے اندر یہ پارکنگ فی کا سسٹم ابالش کر دیں۔ پبلک سپیس پبلک کی امانت ہے، اس پہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تمام پارکنگ سائٹس مفت کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، شہریوں پر پارکنگ فیس کا بوجھ ہٹا دیا جائے۔ KMC اب اپنے پیروں پر کھڑی ہے، KMC کے نام پر پیسے وصول کرنے والوں کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ میئر کراچی نے کہا، سڑک بننے کے بعد مینٹیننس نہ ہونے پر ٹوٹ جاتی ہے، ریڈ لائن کا ہمارا تجربہ خوفناک ہے۔ پاک پتن پولیس کی کامیاب کارروائی، ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کیا گیا شہری 6 ماہ بعد کچے کے علاقے سے بازیاب کروا لیا گیا۔ ڈاکو نے مخفی کی رہائی کے لیے 1 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ ڈاکو نے زنجیروں میں جکڑے مخفی پر تشدد کی ویڈیو ورثا کو بھجوائی تھی۔
پرنس کریم آغا خان کی مصر کے شہر اسوان میں تدفین، گزشتہ روز لسبن میں آخری رسومات ادا کی گئی۔ پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں 5 فروری کو انتقال کر گئے تھے۔ صدر آصف زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کے لیے لسبن روانہ۔ صدر مملکت پرنس رحیم آغا خان سے ملیں گے۔ صدر مملکت پرتگال کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ بلوچستان حکومت کا ARY نیوز کی خبر پر ایکشن۔ کوئٹہ کے پانی میں فلورائڈ کی زائد مقدار جانچنے کے لیے MD واسا کی سربراہی میں 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی تمام ممکنہ وجوہات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر اور 4 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ صوبائی وزیر PHE کا عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لانے کا اعلان۔ کرکٹ لورز ایک اور ناقابل فراموش شام کے لیے تیار ہو جائے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو ہوگی۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری ہوں گے۔ مایا ناز گلوکار علی ظفر، ساحر علی بگا اور شفقت امانت علی اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگائیں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی اور زبردست لائٹ شو کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ 12 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹرائی سیریز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کا ٹکراؤ ہوگا۔ اور سہ ملکی سیریز کے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ مد مقابل، کیویز کی دعوت پر پروٹیاز کی بیٹنگ جاری۔ نیوزی لینڈ نے پہلے میچ میں پاکستان کو شکست دی تھی، آج جیت کی صورت میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ تمام میچ دیکھیں A اسپورٹس پر براہ راست۔